دوستو کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں موجود عرب کنٹری جس کے شہروں کے شاپنگ مالز اور اسپیشلی سمندروں کے ساحل آپ کو سرے عام آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرح بکینی پہنی ہوئی لڑکیوں سے بھرے ہوئے دکھائی دیں؟ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مڈل ایسٹ میں موجود 95% عربک زبان بولنے والے چھوٹے سے کنٹری لبنان کی، جو اپنے لوگوں، اپنے کلچر اور زمینی خصوصیات کی وجہ سے بقایا تمام عرب کنٹری سے بالکل مختلف ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پہ آج کا پکارا جانے والا نام 5000 سال پرانا رکھا ہوا ہے۔ 8000 سال پرانا دنیا کا سب سے اولڈیسٹ مستقل رہائش رکھنے والا شہر، جسے سٹی آف جوبیل یا بیبلوس کہا جاتا ہے، اسی کنٹری میں موجود ہے۔ اس کنٹری کا نام بائبل میں 65 سے 75 ٹائمز تک ریپیٹ ہوا ہے، لیکن اپنے بدترین کلچر کی وجہ سے میاں خلیفہ جیسی بدنام زمانہ پورن اسٹار کا جنم بھی اسی کنٹری نے دیا ہے۔ ہماری اس دنیا کا پہلا الفابیٹ بنا کر ریٹن لینگویج کی شروعات کرنے والے اس کنٹری کو پیرس آف ایسٹ، سوئٹزرلینڈ آف دا مڈل ایسٹ یا گاڈس کنٹری آن ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے، یہ واحد عرب کنٹری ہے جس میں ریگستان یعنی ڈیزرٹ نام کی کوئی چیز نہیں، نہ ہی کیملز، نہ ہی بڑے بڑے ریگستان۔ مگر عجیب اتفاق کہ ان گرم عرب کنٹریز کے درمیان موجود اس چھوٹے سے کنٹری میں سنو فال تک ہوتا ہے۔ دنیا کا پہلا لا اسکول اپنی سرزمین پر رکھنے والا یہ کنٹری دنیاوی اعتبار سے 93% لٹریسی ریٹ رکھتا ہے، مگر ریلیجیس اعتبار سے 18 مختلف مذہبی مسلکوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا اکیلا کنٹری ہے جہاں رہنے والے عیسائی لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں میں عربک زبان استعمال کرتی ہے۔ دوستو لینڈ ایریا کے حساب سے لبنان 10,450 اسکوائر کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ اتنا چھوٹا کنٹری ہے کہ اگر اس کو سعودی عرب میں فٹ کیا جائے تو 206 مرتبہ فکس ہو جائے گا۔ دوستو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود 1932 سے لے کر آج تک اس ملک میں سینسس یعنی مردم شماری نہیں کرائی گئی۔ 95 سالوں تک سینسس نہ کرا کر اس عرب کنٹری کے پیچھے یہودی اور عیسائی لوگوں کی سازش کو سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں ہوں انجینئر زبیر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیرو ہیرو سر۔ لبنان، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ دوستو یہ مڈل ایسٹ کا دوسرا چھوٹا کنٹری ہے جس کے بارڈر صرف 2 کنٹریز سے ملتے ہیں، یعنی نارتھ اینڈ ایسٹ میں سیریا اور ساؤتھ میں اسرائیل، جبکہ اس کے ویسٹ میں میڈیٹرینین سی لگتا ہے۔ دوستو لبنان ورڈ لبن سے نکلا ہے جس کی میننگ وائٹ یا لسی کی نکلتی ہے۔ اس ریجن کے اوپر تقریباً ہر نسل، ہر مذہب اور ہر رنگ نے حکومت کی ہے، جن میں گریک، رومن، پرشین اور فائنلی 400 سال تک اوٹومن امپائر کے انڈر رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو فرانس نے اس پر حکومت کی اور فائنلی 22 نومبر 1943 کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی گئی۔ اس کا کیپٹل سٹی بیروت ہے، جو کہ دنیا کے اولڈیسٹ سٹیز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 7 مرتبہ پوری طرح نیست و نابود ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ لبنان کا 73% ایریا ماؤنٹین سے گھرا ہوا ہے، اور دوستو لبنان کے تقریباً سینٹر میں ماؤنٹ لبنان ہے۔ یہی وہ ماؤنٹ ہے جس کا بائبل میں 65 سے 75 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اسی ماؤنٹین کو بائبل میں لبنان کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی وائٹ برف سے ڈھکا ہوا ماؤنٹین۔ اس کے علاوہ دوستو 17 کلومیٹر پر واقع ان کے سیڈر ٹریز، جن کا نشان آپ ان کے نیشنل فلیگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کا ذکر بھی بائبل میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ دوستو لبنان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے جس میں تقریباً 27% سنی مسلم اور 27% شیعہ مسلک کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پر عیسائیت کا مذہب آتا ہے۔
اس کے علاوہ 5.2% ڈریوز نام کا مذہب بھی پایا جاتا ہے، لیکن ڈیفرنٹ ریلیجنز کے باوجود 95% زبان عربی بولی جاتی ہے۔ دوستو یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتے چلوں کہ 1943 میں انڈیپینڈنس پانے کے بعد ڈیفرنٹ ریلیجنز کی وجہ سے لبنان نے 15 سال سول وار کا سامنا کیا، جس کے بعد دوستو فرینچ انوالومنٹ سے ایک نیشنل پیکٹ نامی ایگریمنٹ سائن کیا گیا، جو پرانے فرینچ دور 1932 میں لی گئی سینسس کے بنیاد پر بنایا گیا، جس ایگریمنٹ کے تحت پریزیڈنٹ آف کنٹری کرسچینٹی سے تعلق رکھے گا اینڈ پرائم منسٹر سنی مسلم ہوگا اینڈ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی شیعہ مسلک سے چناؤ کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر ممبرز کی تعداد کرسچینٹی ٹو مسلمز 6:5 ہوگی۔ مگر دوستو آج کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی اگر لبنان میں آج کے دور میں سینسس کرائی جاتی ہے تو مسلم میجورٹی پوری طرح واضح ہو جائے گی، اور نیشنل پیکٹ کے تحت پریزیڈنٹ مسلم میجورٹی سے چناؤ کیا جائے گا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ان کے برابر میں موجود اسرائیل جیسا شاطر دماغ کنٹری 95 سالوں تک اس کنٹری میں سینسس کے عمل کو روکتے ہوئے آیا ہے۔ لبنان میں سول وار سے پہلے اس کے کیپٹل سٹی بیروت کو پیرس آف دا مڈل ایسٹ کہا جاتا تھا، لیکن دوستو یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 7 مرتبہ تباہ ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوسٹ لائن پر واقع لبنان کے میجر سٹیز بیروت، ٹریپولی یا سائیڈو آپ کو یورپ جیسا لک دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کو ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز یا اسپیشلی بیچز پر یورپ طرز کی ڈریسنگ پہنے چلتے پھرتے اور انجوائے کرتے نظر آئیں گے۔ دوستو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اس ویسٹرن طرز کے کنٹری میں اگر آپ صرف 100 پاکستانی روپیز کنورٹ کرانا چاہتے ہیں تو 5430 لیبنیز پاؤنڈ بنتے ہیں، اور اگر آپ 100 انڈین روپیز لے کر لبنان گھومنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 18,278 لیبنیز پاؤنڈ موجود ہوں گے۔ اپنے زمینی خصوصیات کی وجہ سے تمام عرب کنٹریز سے مختلف ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک بھی لبنان ہے، لیکن دوستو اس ملک کی مائننگ انڈسٹری کے بدترین بحران کی وجہ سے لبنانی لوز اس سونے کے ذخائر سے آج تک مستفید نہیں ہو سکے۔ ویسٹرن کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ پہلا عرب کنٹری تھا جس میں گھروں میں ٹیلی ویژن رکھنے کی اجازت دی تھی۔ نائٹ لائف کی بات کی جائے تو ان کا مشہور اسکائی کلب پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ ڈیفرنٹ کلچرز کی وجہ سے یہ پہلا بدبخت عرب کنٹری ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ جسمانی خوبصورتی دیکھنے پہنچتے ہیں۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ 961 ہے، جبکہ ٹاپ لیول ڈومین .lb ہے۔ 1950s اور 1960s میں لبنان کو سوئٹزرلینڈ آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ دوستو 50 سے زیادہ بینکس موجود ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کے ٹاپ بینکنگ کنٹریز میں شمار کیا جاتا تھا۔ دوستو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ پاک لبنان کے لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔